Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اذ ارد علیہ بالعشی الصافنات الجیاد، جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار اور عمدہ گھوڑے پیش کیے گئے. فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے محبوب رکھا ہے. بہت اہم بات ہے، اس کو سمجھ لیں. میری محبت ان گھوڑوں سے اس لیے نہیں کہ گھوڑ سواری میری ہابی ہے، میں ان گھوڑوں سے اس لیے محبت رکھتا ہوں، میں اس لیے ان کا خیال کرتا ہوں، میں اس لیے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں، میں اس لیے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ جب میرے رب کا حکم آیا تو یہ میرے رب کے راستے میں جہاد کرتے وقت یہ میرے کام آئیں گے. اصل مسئلہ یہ اگر مجھے پسند ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے پسند. حتی توارت بالحجاب، یہاں تک کہ گھوڑے جو ہیں وہ اوٹ میں چھپ گئے. ردوہا علیہ، حکم دیا انہیں میرے پاس واپس لاؤ. فتفق مسحم بالسوق والاعناق، تو ان کے پنڈلیوں پر، ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ، اور ہم نے یقیناً آزمایا سلیمان علیہ السلام کو. وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا، اور ہم نے ڈال دیا ان کی کرسی پر ایک جسم. ثم انا، پھر نے رجوع کیا. قال رب اغفر لی، اے میرے رب، اللہ سے اب دعا کر رہے ہیں، اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے. وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي، اور مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو. إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، بے شک تو بہت عطا فرمانے والا ہے. فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ، تو ہم نے ان کے لیے ہوا کو تابع کر دیا. تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً، جو ان کے حکم پر بڑی نرمی سے چلتی تھی. حَيْثُ أَصَابَ، اس طرف چلتی تھی جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے. وَالشَّيَاطِينَ، اور شیطانوں کو بھی، یعنی جنات کو ان کے تابع کر دیا. کل بناء وغواص، جو ہر طرح کے معمار اور غوطہ خور تھے. وآخرین مقرنین فی الاسفاد، اور کچھ دوسرے بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے. ھذا عطاؤنا، یہ سلیمان علیہ السلام کو کہا گیا یہ میری عطا ہے. اللہ فرمانے فمنن، تو احسان کرو، او امسک، یا روکے رکھو. یعنی اب اللہ نے جو تمہیں چیزیں دی ہیں اس میں سے تم دوسروں کو عطا کرو یا تم اسے اپنے پاس ہی جمع کرتے رہو. اب یہ تمہارے پاس چوائس ہے، بغیر حساب کوئی حساب نہیں لیا جائے گا. وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ، بے شک ان کے لیے ہمارے پاس بہت اونچا مرتبہ اور بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے ایوب کو بھی ذرا یاد کریں. اذ نادى ربہ، جب انہوں نے اپنے رب پکارا. انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب، کہ بے شک مجھے شیطان نے تکلیف اور اذیت پہنچائی. اب یہ ظاہر ہے کہ سوائے بیوی کے پورا خاندان ختم ہو گیا حضرت ایوب علیہ السلام کا. اور پھر بیماری لگی، ایسی بیماری لگی کہ بالکل یعنی اتنی تکلیف تھی کہ کہیں آنے جانے سے بھی معذور ہو گئے. ارکض برجلک، ہم نے حکم دیا اپنا پاؤں زمین پر مارو. ھذا مغتسل بارد وشراب، یہ نہانے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کے لیے بھی. ووهبنا له اهله، ہم نے انہیں ان کے گھر والے عطا کیے. یعنی وہ جو پانی پیر مارا اس سے اللہ نے پانی کا چشمہ نکالا اور اس پانی کے اندر اللہ نے ان کے لیے شفا رکھ دی. یعنی وہ آزمائش کے بعد سارا معاملہ اللہ نے سیدھا کر دیا. اور پھر اللہ فرما رہے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، اور ہم نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرمائے. یعنی اللہ نے وہ جو اولاد تھی اس سے دگنی اولاد اور عطا فرما دی. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ان کے برابر اور بھی ان کے ساتھ. رحمةً مِنَّا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے. وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اور نصیحت ہے عقل مندوں کے لیے. وَخُذْ بِيَدِكَ الضِّغْثَىٰ، اور اپنے ہاتھوں میں تنکوں کا ایک جھاڑو لے لو. فَضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَث، پھر مارو اس سے اور اپنی قسم کو نہ توڑو. اچھا اب ہوا یہ کہ وہ بیماری تھی اور بیماری میں ظاہر ہے کہ ایک اکتاہٹ اور ایک چڑچڑاہٹ کا معاملہ آ جاتا ہے. تو کہیں حضرت ایوب علیہ السلام قسم کھا بیٹھے، اپنی بیوی سے ناراض ہو گئے اور قسم کھائی کہ میں تمہیں 100 ڈنڈے ماروں گا، 100 ڈنڈے ماروں گا. اب بیوی کو 100 ڈنڈے مارنا ہم تو قابل فخر سمجھیں گے، لیکن اللہ نے یہاں ان کے لیے راستہ نکالا کہ نہیں ایسا نہیں، اب قسم بھی پوری کرنی ہے اور یہ ایسا ہے کہ یہ ڈنڈے مارنے بھی نہیں ہے تو پھر کیا کریں. تو اب ایسا کریں تنکوں کا جھاڑو لے لیں. جھاڑو کی ضرب
نہ ہونے کے برابر ہے۔ فضرب به ولا تحنس، اور اس سے مار لیں، ہلکا ہلکا آہستہ آہستہ اس سے ضرب لگا لیں تاکہ آپ کی قسم نہ ٹوٹے۔ انا وجدناہ صابرا، بے شک ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ نعم العبد، کیا بہترین بندے تھے۔ انہ اواب، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والے تھے۔ وذکر عبادنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے ہمارے بندوں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو علیہم السلام، اولی الایدی والابصار، جو قوت اور بصیرت والے تھے۔ انا اخلصناہم بخالصۃ، بے شک ہم نے انہیں خاص بات کے لیے چن لیا تھا، ذکر الدار، یعنی آخرت کے گھر کی یاد کے لیے۔ وانہم عندنا لمن المصطفین الاخیار، بے شک وہ ہمارے نزدیک بڑے بہترین اور چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ واذکر اسماعیل والیسع وذا الکفل، اور یاد کیجیے اسماعیل کو اور یسع کو اور ذو الکفل کو علیہم السلام، وکل من الاخیار، وہ سب بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ھذا ذکر، یہ ٹھکانہ ہے، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآب، اور بے شک متقیوں کے لیے بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنات عدن، وہ ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں۔ مفتحۃ لہم الابواب، ان کے لیے تمام دروازے کھلے ہوں گے۔ متکئین فیہا، ان میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، اور اس میں وہ طلب کریں گے بہت سے پھل اور مشروبات۔ وعندہم قاصرات الطرف اتراب، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نظروں والی اور کم عمر بیویاں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہمارا رزق ہے۔ ما لہ من نفاد، اور اس کی بڑی زبردست اسپیشلٹی ہے کہ یہ کبھی ختم ہونے والا، جنت میں جتنی تمہیں نعمتیں دیں گے استعمال کرو گے ختم نہیں ہوگی، جتنی مرتبہ استعمال کرو گے بڑھتی جائے گی۔ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیشہ استعمال کرتے رہو گے تو بھی ان میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اللہ ہمیں اس جنت میں داخل فرما دے۔ ھذا، یہ ہے پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہے متقین کے لیے۔ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، اور بے شک سرکشوں کے لیے بڑا برا ٹھکانہ ہے جہنم، اللہ کے نافرمانوں کے لیے جہنم ہے۔ یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ھذا، یہ ہے سرکشوں کے لیے، یہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے۔ فَلْيَذُوقُوهُ، انہیں چاہیے کہ اس میں چکھیں، حَمِيمًا وَغَسَّاقًا، گرم کھولتا ہوا پانی اور زخموں کی پیپ۔ وَآخَرُ مِن شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور کچھ اسی طرح کی اور گندی گندی طرح طرح کی اور چیزیں، خبائث، یہ ان کو استعمال کرنے پڑیں گے اس جہنم میں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ ھذا فوج مقتحم معکم، جہنمی کہیں گے یہ گروہ ہے جو تم نے گھسنے والا ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں۔ جنت میں تو خوش آمدید ہے نا، جنت میں تو رضوان کھڑا ہے جنت کے دروازے پہ، جنت کا فرشتہ، اور خوش آمدید کہہ رہا ہے، ویلکم کر رہا ہے سارے جنتیوں۔ جہنمی کو کوئی خوش آمدید نہیں۔ انہم صالوا النار، بے شک وہ آگ میں داخل ہونے والے ہیں۔ قالوا بل انتم، وہ کہیں گے بلکہ تم، لا مرحبا بکم، تمہارے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ لنا، تم نے ہی اس عذاب کو ہمارے لیے آگے کیا۔ فبئس القرار، تو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ قالوا ربنا، وہ کہیں گے ہمارے رب، من قدم لنا ھذا، جس نے ہمارے لیے اس عذاب کو آگے کیا، فزدہ عذابا ضعفا فی النار، بس اس کا عذاب اس آگ میں دگنا کر کے اور بڑھا دے۔ جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا تھا، جو ہمیں اللہ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے والے تھے، جو ہمیں گمراہ کرنے والے تھے، ان کو اس عذاب میں اور بڑھا دے۔ وقالو، اور وہ کہیں گے ما لنا، کیا ہے ہمیں، لا نرا رجالا، ہم ان آدمیوں کو نہیں دیکھتے، کننا نعدهم من الاشرار، جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کیا کرتے تھے۔ اب جہنمی کہہ رہے ہیں تو کہاں ہے وہ جنہیں ہم بیوقوف سمجھتے تھے، جنہیں ہم مولوی کہہ کے چھیڑا کرتے تھے، اور جن پہ ہم مذاق بنایا کرتے تھے، جن کے ہم لطیفے شیئر کیا کرتے تھے، جنہیں ہم کہتے تھے یہ پاگل ہیں، اللہ کے دین کے لیے دنیا چھوڑ کے بیٹھے ہیں، وہ کہاں ہیں، آج نظر نہیں آ رہے۔ اتخذناہم سخریہ، ہم نے انہیں مذاق بنائے رکھا۔ ام زاغت عنہم الابصار، ہماری آنکھیں پھر گئی ہیں، ہماری آئی سائٹ ویک ہو گئی ہے، آج نظر نہیں آ رہے کہاں ہیں۔ ان ذالک لحق، بے شک حق ہے، تخاصم اہل النار، یعنی جہنم والوں کا آپس میں جھگڑنا، یعنی اب یہ لڑ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو ہم بیوقوف کہا کرتے تھے وہ کیا، وہ تو جنتوں کے مزے لوٹ رہے ہیں آج۔
قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے انما انا منذر، بے شک میں تو ہوں ہی خبردار کرنے والا. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، اور نہیں ہے کوئی معبود مگر ایک اللہ جو اکیلا اور سب پر غالب ہے. رب السماوات، جو آسمانوں کا رب ہے، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور اس کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، العزیز الغفار، بہت زبردست اور بہت بخشنے والا ہے. قل ہوا نبع عظیم، فرمائیے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. قیامت، سب سے بڑا زلزلہ، سب سے بڑی، یعنی یہ جو الفاظ ہے نا نبع عظیم، اس کو اگر میں آج کے دور میں ٹرانسلیٹ کروں تو سب سے بڑی بریکنگ نیوز قیامت ہے. انتم عنہ معرضون، تم اس سے رخ پھیرنے والے ہو. ما کان لی من علم بالملأ الاعلی، میرے پاس عالی قدر فرشتوں کا علم نہیں ہے. اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑتے ہیں. ان یوحى الی الا انما انا نذیر مبین، میری طرف وحی نہیں کی جاتی مگر یہ کہ میں تو صاف صاف ڈرانے والا ہوں، خبردار کرنے والا ہوں. اذ قال ربک للملائکہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہا فرشتوں نے انی خالق بشر من طین، میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں گارے سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اسے ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں، وہ روح ربانی جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اسے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا. یہ جو روح ہم نے انسان کو عطا فرمائی ہے نا اپنی طرف سے، یہ ہے اس کی اصل عظمت. تو سجدہ اس روح ربانی کو ہوگا. فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تو سب کے سب فرشتے سجدے میں گر پڑے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر، اس نے تکبر کیا. وکان من الکافرین، اور کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس، اللہ نے پوچھا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس چیز نے تجھے روکا کہ تو سجدہ کرے اس کے لیے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو سرکشوں میں سے ہو گیا ہے. قال انا خیر منہ، ابلیس نے کہا نہیں تکبر ہی ہوا ہے جی، میں اس سے بڑا بہتر ہوں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا. وخلقتہ من طین، اور اسے گارے سے پیدا کیا. بھلا آگ گارے سے افضل ہے تو آگ گارے کو سجدہ کیسے کرے گی؟ قال فخرج منہا، اللہ نے فرمایا دفع ہو جائے یہاں سے. فإنک رجیم، تم مردود ہے. وإن علیک لعنتی، بے شک تجھ پر میری لعنت ہے. الی یوم الدین، آخرت کے دن تک. قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، ابلیس نے کہا میرے رب مجھے قیامت تک کے لیے مہلت عطا فرما دے جبکہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال فإنک من المنظرین، اللہ نے فرمایا بے شک تو مہلت دیا گیا ہے. الی یوم الوقت المعلوم، اس مقررہ وقت کے دن تک. قال، پھر ابلیس نے کہا فبعزتک، میرے رب تیری عزت کی قسم، تیرے جاہ و جلال کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، میں ضرور ان سب کے سب کو گمراہ کروں گا. الا عبادک منہم المخلصین، سوائے تیرے وہ بندے جو تیرے چنے ہوئے ہیں، تیرے خاص بندے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. قال فالحق، اللہ نے فرمایا پھر حق یہ ہے. والحق اقول، اور میں تو حق ہی کہتا ہوں. لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین، تجھ سے بھی اور تیرے پیچھے پیچھے چلنے والے، تجھے فالو کرنے والے جتنے ہوں گے ان سب سے میں اس جہنم کو بھر دوں گا. قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے یہ قرآن پڑھنے پڑھانے پر، اللہ کا دین سننے سنانے پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. وما انا من المتکلفین، اور نہ میں تکلف کرنے والوں میں سے ہوں، بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. ان هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَعَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور تم ضرور جان لو گے اس کی خبر کچھ عرصے کے بعد. تمہیں جب قیامت میں دیکھو گے تو تمہیں اس قرآن کی حقانیت کا علم ہو جائے گا، پھر تمہیں یقین ہو جائے گا کہ یہ قرآن جو کہتا تھا درست کہا کرتا تھا. الحمدللہ سورہ صاد یہاں پر ختم ہو گئی. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.